کیا نماز فجر کے بعد ہم سو سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سونا بے برکتی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بورک لامتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت ڈال دی گئی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد نماز کے بعد ہی اپنے غلاموں کو بھجوا دیتے کام کاج پہ۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کو ساتھ والے پڑوسی کا گھر کرائے پہ لینا پڑا کہ اب میں مال کہاں رکھوں۔ تو بلا شبہ یہ وقت تو برکت والا ہے، لیکن اگر انسان بیمار ہے یا اس کو تھکاوٹ ہے تو اس کے سونے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت کو استعمال کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اور یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان وقت پہ رات کو سو جائے تو پھر اس بابرکت وقت کی برکات کو دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں، لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف أولادي اللهم اهدهم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللهم اکتب لی الفوز والنجاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہو، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دے۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا۔ دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا۔ آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے۔ ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں۔ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، وعافنی، یا اللہ معاف بھی کر دے، ہدایت ثابت قدمی بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، اور اللہ عافیت بھی عطا فرما، اور قیامت کی مشکلوں سے بچا لینا، یہ بھی دعا آخر میں کیا کر۔ تیسرا طریقہ دعا کا، ہر روز اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، ہم ہر روز وتر پڑھتے ہیں، وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 5 7 9 11 13 تک روایت ہے۔ وتروں کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یا اللہ ہدایت بھی دے دے اور عافیت بھی دے دے۔ وتروں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور چوتھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں یہ جو 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر رد نہیں ہوتی تو پھر دعا کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو۔ کیا کہہ دیا کرو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ 5ویں جگہ جہاں یہ دعا کرنی چاہیے،
سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر چکے ہوں گے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور میری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما، وارفعنی، اور جہاں میرا مقام ہے مجھے اور اس سے اونچا کر دے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، جو بیچارے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر زمین پہ سر دے مارتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اتنی پیاری دعا، اتنی عظیم دعا، اور سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی ہی قبول ہوگی۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی بندے کو کسی مصیبت میں دیکھو، وبا میں دیکھو، دکھ مصیبت میں دیکھو، دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا جو پڑھ لے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس کو بیماری ہوگی، اس دعا پڑھنے سے اللہ وہ بیماری سے تمہیں محفوظ کر دے۔ 7ویں جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بیماریاں ہوتی ہیں تو موتیں بھی ہوتی ہیں، آپ جب قبرستان میں اللہ کے رسول جاتے تو وہاں یہ دعا پڑھ کے وہاں جاتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ وہاں سلام کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے سلام تحیہ، مسلمان زندہ زندہ کو سلام کہتا ہے، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سلام دعا، سلامتی کی دعا کرتے ہیں جیسے ہم قبرستان میں جا کے کرتے، اس کا جواب نہیں ہوتا اور نہ ہی مردے جواب دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سلام متارکہ، کوئی جاہل آپ سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تم کہتے ہیں بھائی سلام ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں۔ نسأل اللہ لنا والعافیہ، وہاں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں، جو دنیا سے جا چکی اللہ ان کو آخرت میں عافیت دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی عافیت دے، ان کی تو دنیا ختم ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں جگہ یہ بیان کی ہے، جب بستر کی طرف جاؤ تو تم یہ دعا کیا کرو تاکہ تمہیں عافیت سے نوازا جائے۔ اللہم انت خلقت نفسی، اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانت تتوفاہا، تو نے ہی اسے مارنا ہے، لک مماتھا ومحیاہا، اس کی زندگی، اس نفس کی، اس جان کی، اور اس کی موت وہ تیرے لیے ہی ہے۔ اللہم ان توفیتہا فاغفر لہا، اللہ اگر مجھے موت آ جائے سوتے وقت تو معاف کر دینا، وان احییتہا فاحفظہا، اللہ اگر میں زندہ رہوں تو پھر میری حفاظت کرنا۔ اللہم انی اسألک العافیہ، سوتے وقت یا اللہ میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں دعا اور 9ویں جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر روز صبح اور شام یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں، کس میں؟ فی دینی و دنیائی، اللہ میرے دین کی بھی عافیت ہو، میری دنیا کی بھی عافیت ہو، و اہلی و مالی، میرے اکیلے کے نہیں، میرے اہل و عیال، میرے بچوں میں بھی عافیت دے، یا اللہ صرف وہ نہیں، میرے مال و دولت، میرے کاروبار میں بھی عافیت دے۔ اللہم استر عورتی، اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو پردہ ڈال دینا، وآمن روعاتی، اللہ یہ سارے خوف جو چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں مجھے امن دے دے، یہ دعا کریں صبح و شام۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اوپر سے بھی کوئی وبا آ رہی ہے یا اللہ تو اس سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ زمین دھنس جائے، مجھے اس سے بھی بچا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں، لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ جلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہ چار کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ مُعَقِّبَاتٍ مُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا،
دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا۔ آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے۔ ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام